السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھائی، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ دوزکیوں کا جو لباس ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوگا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ بھائی یہ سیاہ رنگ نہیں پہننا چاہیے کیونکہ یہ دوزکیوں کا لباس ہے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاہ رنگ کے کپڑے کبھی نہیں پہنے، ساری زندگی آپ نے پورا لباس سیاہ رنگ کا نہیں پہنا، اور آپ کو سب سے زیادہ پسند جو تھا وہ سفید رنگ تھا۔ ویسے آپ نے یہ سیاہ رنگ کا جوڑا اور گہرا سبز رنگ کا جوڑا اور یہ گیرو رنگ کے جو ہندو جوگی پہنتے ہیں، یہ تین رنگ آپ نے ساری زندگی کبھی نہیں پہنے، باقی ہر رنگ کے کپڑے آپ نے پہنے ہیں، اور سب سے زیادہ پسند آپ کو سفید لباس تھا۔ یہ جو سیاہ رنگ کے شیعہ حضرات پہنتے ہیں، یہ شیعہ فرقہ جو ہے، اگر تاریخ دیکھیں، یہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس نے یہ فرقہ کھڑا کیا تھا، کیونکہ مسلمان جب ساری دنیا پہ غالب آ رہے تھے، جدھر بھی جاتے تھے فتح کرتے جا رہے تھے، اسپین تک پہنچ گئے تھے، افریقہ فتح ہو گیا تھا، ادھر بلخ بخارا تک مسلمانوں نے فتوحات حاصل کر لی تھی، تو اس وقت یہ عیسائی اور یہودی جو ہیں، انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ لڑ کر ہم نہیں کر سکتے، ایسا کوئی کام کرو جس سے ان میں کوئی فرقہ پیدا ہو اور یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ عبداللہ جو تھا، عبداللہ بن سبا یہودی، اس نے پھر کہا کہ آپ مجھے سپورٹ کریں، یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، مسلمانوں میں فرقہ پیدا کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا بھائی جتنے پیسے چاہیے لے، تو ہم تجھے سپورٹ کریں گے، تو یہ کام کر، اس کے بغیر ہم کافر جو ہیں یہ مارے جائیں گے، مسلمانوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس نے پھر کہا مجھے اتارو عرب میں، تو اس نے آ کر یہ دیکھا کہ بھئی علی علیہ السلام جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے بھائی ہیں، آپ نے فرمایا ہے کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں اور پانچ پاک میں ہیں، ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، تو ان کو ایک طرف کرو۔ دوسرے تین صحابہ کے بارے میں اس نے یہ کہنا شروع کیا، مسلمانوں کو پڑھانا شروع کیا کہ انہوں نے دیکھو ظلم کیا ہے، جب سرکار نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو پھر پہلے خلیفہ یہ ہونے چاہیے تھے۔ بھائی اس میں یہ کہاں ثابت ہے؟ اب پہلے دن جو نماز پڑھائی، سرکار کی طبیعت جب علیل ہوئی، تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے فرمایا کہ اس کو بولو نماز پڑھا دو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کو خلیفہ مقرر کر رہے ہیں۔ تو یہ اس نے لوگوں کو گمراہ کر کے جھوٹ جھاٹ بول کے اس نے یہ فرقہ کھڑا کر دیا، جس میں مسلمانوں میں فساد شروع ہو گیا، تفرقہ پیدا ہو گیا، اور یہ ساری باتیں اس کی ہیں۔ پھر اس نے اس فرقے کی ہر چیز جو تھی وہ قرآن و سنت کے خلاف جو تھی وہ اس نے ایجاد کی، اور یہ کالے کپڑے بھی اس نے ایجاد کیے کہ آپ ان محرم کے دنوں میں بھی اور آگے پیچھے بھی سب سے یہ اچھا رنگ ہے، کیونکہ آپ اس کا افسوس کریں، اہل بیت کا افسوس کریں، کربلا محلہ جو ہے اس کا افسوس کریں جو واقعہ وہاں ہوا ہے، تو اس کے افسوس میں کالے کپڑے پہنے۔ تو انہوں نے یہ شروع کیا، حالانکہ دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ واقعہ، تو ساری زندگی ان کے متعلق دیکھ لیں کہ انہوں نے کبھی سیاہ کپڑے پہنے یا اس طرح ماتم کیا جو یہ کرتے ہیں۔ پھر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جس میں حضور کے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، علی علیہ السلام کے چھوٹے بھائی جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہوئے۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاہ کپڑے پہنے یا سیاہ جھنڈا لگایا کہ کسی جنگ میں بعد میں یا پہلے؟ میرا بھائی یہ سب یہودیوں کی ایجاد ہے۔ ہمارے جو شیعہ حضرات بھائی ہیں ان کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے، عقل کرنی چاہیے۔
آپس میں جو یہ لڑتے جھگڑتے ہیں، دیکھیں کتنے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، کسی نے بھی سیاہ کپڑے نہیں پہنے اور ان کے فرمانات سنے۔ تو یہ جو کہتے ہیں شاہ است حسین، یہ پورا شعر جو ہے یہ خواجہ غریب نواز کا ہے، اسی کو دہراتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے کبھی اس طرح محرم میں یا آگے پیچھے سیاہ کپڑے نہیں پہنے۔ سب ولی اہل بیت کے عاشق تھے، یہ شیعہ عاشق نہیں ہے بھائی، یہ تو نام امام صاحب کا لیتے ہیں اور کام سارے ان کے جو ہیں وہ جزید والے ہیں۔ اکثر کو دیکھ لیں نشہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور بھی کتنے کام ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ میرا بھائی اللہ ان کو بھی سمجھ عطا کرے۔ فرقے جو بنانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، یہ ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ میرا بھائی نہ بریلوی جنتی ہیں، نہ دیوبندی جنتی ہیں، نہ اہل حدیث جنتی ہیں، نہ شیعہ، نہ مرزئی، جتنے بھی فرقے ہیں، وہابی ہیں اور جتنے بھی ہیں، میرا بھائی یہ سارے دوزخی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے۔ اور سورۃ انعام 59 نمبر آیت اس کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی یہ جو فرقے ہیں جنہوں نے یہ فرقے بنائے اور یہ فرقے جو ہیں ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب جتنے بھی فرقے ہیں دیکھیں قرآن کے ترجمے ان کے ہی مولویوں نے کیے ہیں، تو یہ سمجھتے نہیں کسی نے فرقہ چھوڑا ہے یا بنانے سے باز آ گئے ہیں۔ تو ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام فرقوں کا کوئی تعلق نہیں، جس کا نبی سے تعلق نہیں تو وہ تو پھر مسلمان بھی نہیں، لیکن ہم ان کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوزخی فرمایا، کافر نہیں کہا۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہی ہم عرض کریں گے، اس سے زیادہ اگر کہیں گے تو پھر ہم بھی حد سے بڑھنے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو پھر جتنے اولیاء کرام ہیں بھائی، کسی نے بھی یہ سیاہ کپڑے نہیں پہنے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اہل بیت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کام جو ہے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اولیاء کرام نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ کربلا مولا کا جو واقعہ گزرا، سانحہ گزرا، جس میں اس نے لعنت خریدی، بہت بڑی لعنت اس نے کمائی، تو یہ آپ دیکھیں اس کے کتنے کام ہیں جو یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں اور یہ جتنے بھی یہ کام ہیں کوئی بھی قرآن و سنت سے، اہل بیت سے ثابت نہیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، اس کے بعد کتنے امام ہوئے، اہل بیت کے کوئی ایک دو آدمی تو نہیں تھے، کتنے لوگ تھے، کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا جو یہ شیعہ حضرات آج کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ بھائی قرآن و سنت پر عمل کریں۔ یہ جو یہودیوں نے بنایا ہے، پہلے ان کو کہتے بھی سبائی تھے کیونکہ عبداللہ بن سبا نے یہ فرقہ کھڑا کیا تھا، تو اس کے نام سے ان کو سبائی کہتے تھے۔ پہلے تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام کا، ابتدا میں ان کو سبائی کہتے تھے، بعد میں انہوں نے جب ان میں کوئی ہوشدار آ گئے انہوں نے کہا نہیں یہ تو پھر ہم یہودیوں کے نام سے چل رہے ہیں، تو شیعہ کر لو، شیعہ نے علی کر لو، کیونکہ پہلے بھی معاویہ کے وقت میں یہ دو گروہ ہو گئے تھے، ایک کو جو علی علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے ان کو شیعہ نے علی کہتے تھے، یعنی علی کے گروہ کے لوگ، دوسروں کو شیعہ نے معاویہ کہتے تھے کہ معاویہ کے گروہ کے لوگ ہیں۔ تو معاویہ تو باغی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ بغاوت کرے گا، اور باغی لوگوں کو آپ نے فرما دیا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، عمار بن یاسر سے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے بڑا افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی اور دوست کی گروہ شہید کرے گا۔ تو جنگ صفین میں معاویہ کے گروہ کے ہاتھوں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ تو یہ معاویہ کا جو گروہ تھا یہ باغی اور دوست کی گروہ تھا۔ تو اس طرح ان کو جو ان کا ساتھ دے رہے تھے شامی، ان کو شیعہ نے معاویہ یعنی معاویہ کے گروہ کے لوگ کہتے تھے۔ تو یہ پھر اس کو جو پوری طرح ہوا دی وہ عبداللہ بن سبا یہودی نے دی، اور یہ باقاعدہ فرقہ کھڑا کر دیا، اور اب یہ دیکھیں اقلیت میں ہیں،
اگر وہ ہوتے تو علی علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ 13 صوبوں پر تھی، اور معاویہ باغی جو تھا اس کی حکومت صرف ایک صوبے پر تھی، شام پر۔ تو اب یہ پھر اقلیت میں کیسے ہو گیا اگر یہ شیعان علی تھے؟ کیونکہ یہ شیعان علی نہیں ہیں، یہ عبداللہ بن سبا کے بنائے ہوئے فرقے کے لوگ ہیں، سبائی ہیں یہ۔ اس لیے جو اس نے قانون ان کے لیے وضع کر دیے کہ امام بارگاہ بناؤ، یہ ماتم کرو، اس طرح لوگوں کی ہمدردیاں جیتو، سیاہ کپڑے پہنو کہ ہم یہ افسوس کر رہے ہیں، تو اس طرح بھائی یہ یہودیوں کے بنائے ہوئے یہ قانون ہیں، ان پر نہیں عمل کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت کے مطابق صحابہ کرام اولیاء کرام کی طور طریقے کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صراط اللہ زینہ انعمت علیہم، میرے ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ تو انعام والے بندوں کے راستے پہ چلو تو وہ صحابہ کرام ہیں، ان کے بعد اولیاء کرام ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ والسلام، اللہ حافظ۔